نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج کل لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ کرکٹ کے جنون میں مجنون ہو پڑے ہیں اور سب چیزوں سے بے پرواہ ہو کر کرکٹ کے حال احوال میں لگے ہوئے ہیں، اپنے حال سے غافل اور کھیل کود کے حال احوال سے واقف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اسلام میں کھیل کود اور تفریح منع نہیں ہے، لیکن کھیل کود کا مقصد صرف تفریح اور صحت انسانی کی بقا، انسانی صحت کی خاطر کھیل کود کی اجازت ہے، لیکن جب اس کھیل کود میں جوا، قمار، بے پردگی، نمازوں سے غفلت پائی جائے تو پھر وہی کھیل کود منع ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب اور بامراد ہو گئے وہ مومنین جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہے، جو خشوع خضوع والے ہیں۔ الذين هم في صلاتهم، جن کی نمازوں میں خشوع خضوع ہے، دھیان سے نماز پڑھتے ہیں، توجہ سے نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ مومن جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومن کی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ لغو کاموں میں نہیں لگتے، بیکار اور بیہودہ کاموں میں نہیں لگتے، جہاں وقت کا ضیاع ہو، وقت ضائع ہوتا ہے، مال ضائع ہوتا ہے، غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں، بیہودہ باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جو بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور جب بیہودہ باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ طور سے گزر جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ آخرت کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ اس وقت کی قدر کر کر آدمی اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے اور اپنا دین بھی بنا سکتا ہے۔ بتیرے لوگ مل جائیں گے آپ کو ایسے جو کرکٹ کے دیوانے رہے، نہ دین کمائے نہ دنیا کمائے، وقت کو ضائع کر دیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے یہاں مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا تھا، 18 پاروں کو حافظ ہو گیا، تو اب یہ امید تھی کہ یہ اور آگے چلے گا، ماشاءاللہ حافظ ہو جائے گا۔ اس کو کرکٹ کا شوق لگ گیا، اور تو اس کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا کر کرکٹ میں لگا دیا کہ وہ آج کل باقاعدہ سکھاتے ہیں، اس کی بھی کلاس لگتی ہے کہ صاحب کیا کریں، بچہ کا شوق ہے تو اس میں جانے کے لیے کہہ رہا ہے، میں تمہارا کام جانا ہے، جب اللہ کی توفیق تمہیں نصیب نہیں ہو رہی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو اتنے ہی کر سکتے ہیں تمہیں سمجھائیں کہ کھیل کود چھوڑ کر قرآن کی طرف آؤ۔ یہ جو سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ ہدایت والی بات ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر کھیل کود میں جاؤ تو یہ تو کنویں میں گرنا اور باہر میں نکلنا ہے، جاؤ تمہارا کام ہے۔ اتنا دیوانہ بنایا ہوا ان لوگوں کو
اور دنیا یہ سمجھتی ہے. آپ کو معلوم ہے کتنا خرچ اس پر ہوتا ہے، اور جس چیز پر آل وقت توجہ دی جا رہی ہو، خرچ کیا جا رہا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ کے بھلے کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے، ان کے اپنے مطلب ہیں، ان کے اپنے ایڈ ہیں. آپ سب چیزوں کو چھوڑ کر وقت ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آپ، تو ان کے ایڈ آتے ہیں اس میں، ان کے کاروبار سے جڑی ہوئی چیزیں. بہرحال قرآن یہ کہتا ہے کہ مومن لغویات سے پرہیز کرتا ہے. اور حدیث پاک جو میں نے پڑھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بیکار چیزوں کو چھوڑ دینا اچھا مسلمان ہونے کی دلیل ہے. بیکار چیزوں کو چھوڑ دینا اسلام کا حسن اس میں ہے. من حسن اسلام المرء، مسلمان ہونے کا حسن لغویات سے پرہیز. میں جہاں بھی اپنا وقت لگاؤں وہاں میرے دین کا دنیا کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے. دین کا دنیا کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے تو وہ لغو ہے. اب اس سلسلے میں علماء نے کیا لکھا ہے وہ بس چند ایک باتیں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور یہی وعد اور یہی نصیحت اور یہی تقریر ہے. الگ سے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا. کھیل کود کی شرعی حیثیت. دور حاضر میں کھیل کود معاشرے کا ایک لازمی جز بن چکا ہے، جسے اب محض سرگرمی نہیں بلکہ ایک مستقل فن اور صنعت کی حیثیت حاصل ہے. آج ہمارے ماحول میں بے شمار کھیل رائج ہیں جنہیں لوگ سیر و تفریح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ نے تو انہیں اپنا نصب العین ہی بنا لیا ہے. بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنجیدگی سے غور کریں کہ اسلام میں کھیل کی حقیقت کیا ہے. انسانی زندگی کا اصل مقصد اطاعت خداوندی ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ اطاعت خداوندی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور اسے اصلاح زمین کا حکم دیا. پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں حالات کی درستگی کے بعد اپنا نائب بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو. سورہ یونس. زمین پر فساد کا مطلب یہ ہے کہ انسان بندگی الہی چھوڑ کر نفس کی اتباع شروع کر دے. ولا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ. فساد فی الارض سے قرآن نے روکا ہے. تو فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا مطلب ہے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر نفس کی بندگی میں لگ جائے، یہ فساد ہے. اس کے لیے اینٹ پتھر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی بندگی کو چھوڑ دینا ہی فساد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں جانشین بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. لہذا دنیا میں قریب ہونے سے ڈرو. ہر وہ کام جو ذکر الہی میں حائل ہو، ہر وہ کام جو ذکر الہی میں حائل ہو وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، ناپسند ہے. سنن نسائی کی روایت کے مطابق ہر وہ کام جو ذکر اللہ سے خالی ہو وہ لہو و لعب ہے، سوائے چار چیزوں کے. ہر وہ کام جو ذکر اللہ سے خالی ہو وہ لہو و لعب اور کھیل کود اور لغو چیز ہے، سوائے چار چیزوں کے. گھوڑے کی تربیت، اہل و عیال سے دل لگی، تیر اندازی اور تیراکی. صحت کے لیے مفید ہے اور ڈیفینس کے لیے بھی کام کی چیز ہے. استعداد پیدا ہوتی ہے جنگ کی. گھوڑے کی تربیت، اہل و عیال سے دل لگی، تیر اندازی اور تیراکی. تیراکی کا مطلب تو یہ ہے ہمارے چلو معذور بوڑھے بڑوں کی بات نہیں، نوجوان جو خوب اپنی باڈی بنا رہے ہیں اور ہفتہ میں 7 دن گوشت کھا رہے ہیں، کسی بھی ندی میں جاتے ہیں گھومنے کے لیے، نہانے کے لیے، ڈوب کے مر جاتے ہیں. ہر سال اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے
ہر سال یہ خبر آتی ہیں اس سال اتنے ڈوب گئے، اس سال اتنے ڈوب گئے، سب کچھ سیکھا، تیرا کی نہیں سیکھی۔ تو یہ 4 کام کرنے کی آپ کے لیے اجازت ہے، کریے آپ۔ کھیل کود سے متعلق اہم احکام۔ نمبر الف، اسلام انسان کو ایک بامقصد زندگی گزارنے کی ہدایت دیتا ہے، لہذا شرعی حیثیت سے ہر وہ کام قابل تعریف ہے جو انسان کو مقصد اصلی پر گامزن کرے، مقصد اصلی پر گامزن رکھے۔ ہر اس کام کی اجازت ہے جس میں دنیا و آخرت کا یقینی فائدہ ہو، یا کم از کم دنیا و آخرت کا خسارہ نہ ہو، کم سے کم خسارہ تو نہ ہو۔ کھیلوں میں سے بھی صرف انہی اقسام کی اجازت ہے جو جسمانی یا روحانی فوائد کے حامل ہوں۔ وہ کھیل جو محض تضییع اوقات کا ذریعہ ہوں، وہ کھیل جن سے صرف وقت ضائع ہوتا ہے، فکر آخرت سے غافل کرنے والے ہوں، وہ کھیل جو دوسروں کے ساتھ دھوکہ، فریب یا ضرر رسانی پر مبنی ہوں، ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نمبر با، کھیل کے دوران لباس اور پوشاک کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ کھلاڑی ایسا لباس پہنے جو ساتر ہو۔ کیا ہو؟ ساتر ہو، یعنی جسم کا وہ حصہ چھپ جائے جس کا چھپانا واجب ہے، یعنی مرد کے لیے ناک سے لے کر گھٹنے تک اور عورت کے لیے ہتھیلی اور چہرہ کو چھوڑ کر پورا جسم ستر میں داخل ہے۔ ان کا ڈھکا ہوا ہونا واجب ہے۔ لباس اتنا باریک اور چست بھی نہ ہو کہ جسم کے اعضاء نمایاں ہوں۔ اسی طرح اس لباس میں کفار کے ساتھ ایسی مشابہت نہ ہو کہ اس لباس کو دیکھنے سے کوئی خاص قوم سمجھ میں آتی ہو، اور نہ اس لباس کا تعلق غیر اسلامی شعار سے ہو۔ نمبر جیم، موجودہ دور میں مروج کھیل جتنے آج کل کھیلوں کا رواج ہے، مثلا ہاکی، فٹ بال، والی بال، ٹینس، بیڈمنٹن، کشتی، کرکٹ کی بعض شکلیں وغیرہ، جس میں بھرپور ورزش کا امکان ہوتا ہے، فی نفس ہی ان کا کھیلنا درست ہے، لیکن چونکہ عام طور پر ان کھیلوں میں اور ان کے لیے منعقد ہونے والے مقابلوں میں مندرجہ ذیل خرابیاں در آئی ہیں۔ اگر سمپل یہ کھیل کھیلا جاتا تو منع نہیں تھا، لیکن ان میں یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ کیا آ گئی ہیں؟ اب دیکھیں، آپ غور کیجئے ہے کہ نہیں۔ نمبر 1، انہماک زیادہ ہونا، بس ہر وقت اسی میں لگے۔ نمبر 2، لوگ فرائض و واجبات سے غافل ہو جاتے ہیں، بس اس میں لگتے ہیں، ویسے نماز کا وقت ہے چاہے کسی دوسری ذمہ داری کا ہوتا ہے۔ نمبر 3، اسراف و تبذیر کی نوبت آتی ہے، کنجوسی کی یا فضول خرچی کی۔ نمبر 4، وقت کا بے پناہ ضیاع ہوتا ہے، منٹ 2 منٹ کے لیے گھنٹوں اس میں وقت خراب ہوتا ہے۔ وہ قوم جو مسجد میں 2 منٹ امام کی تاخیر برداشت نہیں کر سکتی، وہ کرکٹ کو 2 گھنٹہ بھر آرام سے دیکھ لیتے ہیں، وہاں وقت ضائع نہیں ہوتا۔ نمبر 5، اکثر کھیلوں میں سطر پوشی کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ سطر پوشی واجب ہے اور ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے، اور بہت سے کھیل ایسے ہیں جس میں ان دونوں حصے میں سے کہیں نہ کہیں سے آدمی کو کوئی حصہ کھلا ہوتا ہے۔ نمبر 6، اکثر جگہوں پر مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہے۔ ایسی کوئی محفل جائز نہیں ہے جس میں مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے کھیل ہو۔ پڑھائی بھی مرد اور عورت کی الگ، کھانا بھی مرد اور عورت کا الگ، اور کھیل اور تفریح بھی مرد اور عورت کی الگ، اختلاف جائز نہیں۔ نمبر 7، محرمات، مثلا بد نظری، گانا، ڈانس، کلڑ بازی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ نمبر 8، بعض کھیل کے ماہرین کو قومی ہیرو اور آئیڈیل کا درجہ دے کر نونہالوں کے مستقبل سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے،
جو کھیلوں کے ماہر ہیں لوگ ان کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ جب آدمی عقل الٹی ہو جاتی ہے نا جی، پھر صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ جب آدمی سے اللہ دین چھینتا ہے تو عقل پہلے چھینتا ہے۔ نمبر 9، سٹے بازی، جوئے بازی، میچ فکسنگ اور اسٹاک فکسنگ کا سیلاب بلا خیز آیا ہوا ہے۔ یہ سب جائز چیزیں، انتہائی درجے کی مکروہ، ناپسندیدہ اور غلط حرکتیں ہیں، تو اسلام ان کو کیسے جائز کہے گا؟ لہذا مذکورہ خرابیوں کی وجہ سے ان کھیلوں کے عدم جواز کا حکم لگایا جاتا ہے۔ یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے علماء ناجائز کہتے ہیں۔ کرکٹ کا جنون ہمارا نوجوان، اگر کرکٹ کے پس منظر پر نظر ڈالی جائے تو یہ کھیل استعماری قوتوں کے ساتھ ہندوستان وارد ہوا تھا۔ جب ہندوستان میں انگریز آئے تو یہ کھیل رہا ہے۔ ابتدا میں یہ اپنے کثیر اخراجات اور طویل وقت کی وجہ سے مقبول نہ ہو سکا۔ شروع میں یہ مقبول نہیں ہوا، اس لیے کہ اس میں اخراجات خرچے بہت تھے اور وقت بہت لگتا ہے، مگر بعد ازاں دشمنان اسلام اور ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اسے اپنے تجارتی مفادات کے لیے گلی گلی تک پہنچا دیا۔ ان کمپنیوں کو اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے ایک ایسی چیز چاہیے تھی جو عوام کو طویل وقت تک مصروف رکھ سکے، اور کرکٹ میں یہ تمام شرطیں موجود تھیں۔ کھلاڑیوں پر دولت کی ریل پیل کر کے اسے ایک مصنوعی جنون بنا دیا گیا۔ اس جنون کے معاشی اثرات اس قدر ہولناک ہیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق کرکٹ پر سالانہ 80 ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ کرکٹ پر سالانہ 80 ارب ڈالر خرچ ہوتے ہیں، جبکہ ایک ورلڈ کپ کے اخراجات سے دنیا بھر کے مریضوں کا مفت علاج اور غریب ملکوں کے قرضے اتارے جا سکتے ہیں۔ ایک ورلڈ کپ میں اتنا خرچہ ہوتا ہے، سارے دنیا کے مریضوں کا فری علاج ہو سکتا ہے، اور پورے دنیا کے ملک کو جو قرض دار ہیں وہ قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ جتنی بجلی ایک ورلڈ کپ کے دوران صرف ہوتی ہے، وہ چین جیسے بڑے ملک کی 6 ماہ کی ضرورت پوری کر سکتی ہے۔ چین میں جتنی 6 مہینے میں بجلی لگتی ہے، اتنی ایک ورلڈ کپ میں لگتی ہے۔ یہ وہ سرمایہ اور وقت ہے جو انسان کی فلاح پر صرف ہو سکتا تھا، مگر اسے تماشے کی نظر کر دیا گیا۔ انسانوں کے فائدے کے لیے یہ خرچہ ہوتا تو کہاں سے کہاں دنیا پہنچتی۔ اس کھیل کے دینی اور دنیاوی نقصانات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ نوجوانوں کی غالب اکثریت کمنٹری سننے، موبائل پر اسکور دیکھنے اور ٹی وی پر لائیو میچ دیکھنے میں اپنا اصل سرمایہ یعنی زندگی ضائع کر رہی ہے۔ کچھ نہیں ملا اس کو، اتنی دیر میں کام کرتا تو کماتا، ذکر کرتا، آخرت بناتا، ماں باپ کی خدمت کرتا، دعا لیتا، لیکن وہ اتنی دیر میں بس خالی اپنا نیٹ لگا کر، اپنا خرچہ کر کر، اپنے موبائل میں وہ اور اپنے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں۔ کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی کے جو کچھ گنوایا اسی نے گنوایا۔ اس مشغولیت کی وجہ سے جہاں نمازیں قضا ہو رہی ہیں، وہیں تعلیمی اداروں میں طلبہ کا حرج ہو رہا ہے۔ طلبہ کا اتنا حرج ہو رہا ہے، بہت سے طلبہ اس لیے فیل ہو رہے پڑھائی میں، اور سرکاری و نجی اداروں کا نظام معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ حتیٰ یہ کہ مساجد جیسی مقدس جگہوں پر بھی اسی عنوان پر بحث و مباحثہ عام ہو گیا۔ جی، تو نمازیں قضا ہو رہی ہیں، مسجدوں میں اس بات پر باتیں ہو رہی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مساجد جیسی مقدس جگہوں پر بھی اسی عنوان پر بحث و مباحثہ عام ہو گیا ہے۔ مزید برآں IPL جیسے فارمیٹس نے بڑے پیمانے پر جوئے اور سٹے بازی کو فروغ دے کر معاشرے میں ایک نئی تباہی مچا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جوئے کو شیطانی کام قرار دے کر اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، کیونکہ یہ لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض کا بیج ہوتا ہے۔ جوا لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض کا بیج ہوتا ہے۔ جواری
بغیر محنت کے دوسروں کا مال ہدیہ لینے کی حوث میں مبتلا ہو کر ذکر الہی اور خدا کی یاد سے دور ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، کرکٹ اور اس جیسے دیگر لایانی مشاغل کے نتیجے میں نہ صرف مال و وقت برباد ہو رہا ہے، بلکہ ہماری نسلوں کی فکری صلاحیتیں بھی مفلوج ہو رہی ہیں۔ فکر ہی ختم ہو گئی، سستی، بے راہ روی اور احساس ذمہ داری کی موت وہ نقصانات ہیں جن کی تلافی روپے پیسے سے بھی نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو عقل سلیم اور فہم مستقیم عطا فرمائے اور ہمیں اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات کو رضائے الہی کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔